اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے تنگ نظری اور ہجرت کے بارے میں۔ تنگ نظری اور ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب ہجرت کر جاتا ہے تو وہ ایک نئے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے، ایک نئے معاشرے میں چلا جاتا ہے۔ اب جب وہ ایک نئے معاشرے میں جاتا ہے تو اس کو وہاں پرابلمز کیا آتے ہیں؟ اسے وہاں پرابلم یہ آتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی جو اس کے معاشرے کا ایک لوکل کلچر ہوتا ہے وہ اس لوکل کلچر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ فائنینشلی اپنی زندگی میں اس طرح کے کام نہیں کر پاتا جس کام پر وہ تھا۔ تو اس کی نظر کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر اثرات پڑتے ہیں کہ وہ یہ کیا کرتا ہے، وہ جب ہجرت کر چکا ہوتا ہے تو وہ اکثر تنگ نظری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ وہ ہر کسی پہ شک کرنے لگتا ہے، ہر کسی کے اوپر عجیب قسم کی کامنٹس کرنے لگتا ہے، ٹانٹ کرنے لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ سب اس کے مخالف کھڑے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل لوگ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کسی معاشرے میں رہتے ہوتے ہیں جس معاشرے سے وہ ہجرت کر کے گیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک نئی تربیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر معاشرتی تربیت کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ معاشرتی تربیت جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں وہ انتہائی ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو ناقابل قبول ہوتی ہیں یا اس کے معاشرے کے مطابق نہیں ہوتی، مگر جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں وہ ایک عام ہوتی ہیں اور ان کے لیے ایک عام لیول ہوتا ہے، ایک عام درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات یہاں دیکھے جاتے ہیں کہ اب اس کو کیا ہوتا ہے، اس کی یہ جو پریکٹسز ہوتی ہیں یہ اس کے اوپر ذہنی طور پہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ جب وہ کسی اپنے معاشرے میں آتا ہے اور وہ اپنے معاشرے میں اس چیز کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ چیز غلط ہے، یہ رانگ ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یا وہ کہتا ہے کہ جی یہ تمام، وہ ایک ایکسٹرا آزادی دے دیتا ہے، تو وہ بھی ایک تنگ نظری کا ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو معاشرہ ہے اس کے اندر بھی وہ ایک عجیب سی آزادی اپنے گھر والوں کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی تنگ نظری کی وجہ سے اسے بعد میں معاشی طور پر تو نقصان نہیں ہوگا لیکن معاشرتی طور پر بہت اس کے نقصانات دیکھے جائیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک عجیب سا تناؤ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے جب وہ ایک نئے معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک سوچ کا خلا پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک سوچ کا عجیب سا خلا اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جی میرے بچوں کو آزادی نہیں دی گئی ہے، میں آزادی دوں گا۔ لیٹ سپوز اگر کسی نے قید کر رکھا ہے، بہت زیادہ قید کیا ہوا تھا یا اس نے بہت قید میں زندگی گزاری ہے اور وہ کسی اور معاشرے میں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے آزادی، تو وہ اپنے گھر والوں کو آزادی سے بھی زیادہ آزادی دے دیتا ہے جو اس کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح سے اگر بات کرتے ہیں کہ اگر وہ بہت زیادہ کھلے ماحول میں یہاں رہتا ہوتا ہے اور جب وہ اس ماحول میں چلا جاتا ہے تو وہاں وہ اپنے گھر والوں کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے، دبانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو سوشل لائف ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے اور وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنا مقام نہیں پیدا کر پاتا۔ یہ اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بڑا عجیب سا معاملات اس کے لیے کریٹ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں کا ماحول، وہاں کی ارد گرد کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے جسے ہم آب و ہوا کہہ سکتے ہیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ جب اپنے معاشرے میں آتا ہے تو یہاں پر تو نارمل ہوتا ہے، یہ چیز اتنی زیادہ پریشان کن نہیں ہوتی، لیکن وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے وہاں وہ اس چیز کو دیکھ کر آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جی یہ چیز ایسے ہوگی، یہ چیز ایسے ہوگی۔ وہ لوگوں کے اوپر مطلب جسے کہتے ہیں ریسٹرکشنز لگانے کی کوشش کرتا ہے، پابندیاں لگانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کیا ہوتا ہے، اسے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، لوگ اس کے اندر انٹرسٹڈ نہیں رہتے، لوگ اس کے لیے پرابلمز کریٹ کرنے لگتے ہیں، تو یہ اس کے بڑے پرابلم کی بات بن جاتی ہے۔ یہاں یہی دیکھا جاتا ہے، یہاں یہ معاملات بڑے آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں کہ جب آپ ہجرت کر کے اپنے معاشرے میں واپس آتے ہیں تو آپ اپنے معاشرے کے مطابق سوٹیبل نہیں رہتے اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں آپ کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، وہاں آپ کے دوستی تعلقات، بھائی چارہ، وہ تمام چیزیں بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے ایک ماحول میں رہنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ اسی ماحول کے اکارڈنگ لوگوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، جب وہ باہر سے آتا ہے تو اب وہ نئے معاشرے کے اندر آ جاتا ہے۔ پہلے تو وہ ایک نئے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کر چکا ہوتا ہے، اب وہ واپس اپنے جب معاشرے میں آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ مقام، وہ مقام ملے جو میں اپنے پرانے معاشرے میں رکھتا تھا۔ اب پرانے معاشرے کا ماحول، پرانے معاشرے کی مناسبت بالکل الگ تھی، اب کی مناسبت بالکل الگ ہے، اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے سوچ کا مزید سمندر کھل جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ گہرائی
کوششوں میں چلا جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا مقام پیدا کرے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے جو ہے وہ نالا ہونے لگتے ہیں اور اس کو مقام نہیں دیتے، اس کو وہ حیثیت نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے وہ اس کو بہت زیادہ ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذہنی دباؤ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ لوگوں سے چڑھنے لگتا ہے، ہائپر ہونے لگتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، مذاق کو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے غصے میں لینے لگتا ہے، اور یہاں یہ سسٹم اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی فیملی ممبر، اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے اس چیز پر نالا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے مجبوراً اپنے معاشی طور پہ تو بہرحال وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، لیکن معاشرتی طور پہ وہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے اس کے لیے۔